अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इससे पहले हमने शुरू किया था वनब्लुवन्नकुम बिशैय्यिम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। यहाँ तक हम सारी तफसील डिस्कशन चुके हैं पहले। अब इससे आगे हमने चलना है और इससे आगे हमारा जो मतमय नज़र है वो असल है एक आयत को तफसील से डिस्कस करना। वो आयत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान पाक के हक़ाइक़ के मुताबिक किस वक्त हमें कहना है और इसकी एप्लीकेशन जो होती है ये किन मौक़ों पर होती है, क्या क्या सूरत हाल है, वो सारी हमने डिस्कस करनी है। तो उससे आगे शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक वो लोग जिन पर जब कोई मुसीबत आ जाती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हर वक्त हमा वक्त कुल्ली तौर पर अल्लाह ही की तरफ रजू करने वाले हैं। हमारा रजू अल्लाह ही की तरफ रहेगा क्योंकि हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ही के लिए हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए हमारा रजू अल्लाह ही के कहे हुए अवामिर और असूलों के मुताबिक ही होना चाहिए और अल्लाह ही की तरफ होना चाहिए। और ये रजू हम रखेंगे। कालू के लफ्ज़ की तफसीर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कालू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कह दिया या कह देते थे या कह देते हैं, बल्कि कालू का मतलब है कि कहना और अपने कहे हुए को साबित करना। मुसीबा के लफ्ज़ की तफसील पिछले लेक्चर में ये हो चुकी है कि मुसीबा का लफ्ज़ किन किन मौक़ों पर होता है, लेकिन आज मैं मुसीबा के लिए सिर्फ दो आयत पढ़ के उसका आपको तर्जमा करके बता दूंगा कि मुसीबा का मतलब क्या है और उस ज़ुमर की उस चीज़ों के बारे में सारी तफसील जब हमारी ज़िंदगी में पेश आएगी तो फिर हमें कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये कहने के बाद, कह के इसको साबित करने के बाद, इसको अमली तौर पे ज़िंदगी में साबित कर लेने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से अनामात क्या मिलते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम। अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर दादो तहसीन, आफरीन, सलाम, शाबाश ये चीज़ें उतरती हैं। व रहमा और अल्लाह ताला की रहमत आती है। उलाइका हुमुल मुहतदून और ये वही लोग हैं जो हदायत पाने वाले हैं, जो हदायत याफ्ता हो चुके हैं, जिनको अल्लाह ताला ने हदायत अता फरमा दी है। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही की तरफ से हैं, अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब मुसीबा का थोड़ा सा जिक्र मैं आपको कर देता हूँ कि मुसीबा या खौफ या नक्सिम मिनल अम्वाल, समरात का घाटा, उम्मीदों के खिलाफ रिजल्ट आने का खौफ, ये क्या होता है। अल्लाह ताला का फरमान है वज़कुरू इज़ अंतुम कलील। याद करो जब तुम थोड़े से थे। जब मुसलमानों की तादाद मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत थोड़ी थी, उस वक्त के हवाले से अल्लाह ताला मुसलमानों को याद करवा रहा है। वज़कुरू, याद करो, इस अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून, तुम थोड़े भी थे और कमज़ोर भी थे, फिल अर्ज़े, इस ज़मीन के ऊपर। फिर उसके बाद क्या है, तखाफून, तुम डरे डरे रहते थे। डरने की वजह क्या थी? डरने की वजह ये थी यतख़त्तफ़कुमुन्नास, कि कहीं ये लोग यानी कि कुफ़ार मक्का जो इस्लाम की मुखालफत करने में पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे और सारी हदों को क्रॉस कर जाते थे, उनसे डरते रहते थे मुसलमान कि कहीं ये हमको उठाकर ना ले जाएं, कहीं हमको कोई मुसीबत ना पहुंचा दें, कहीं हमको ये उचक कर ले ना जाएं और फिर हमें तशद्दुद का निशाना बनाएं, हमारी जानों से खेलें, हमारे जिस्मों से खेलें, हमें तकलीफ पहुंचाएं।
یہ ہر وقت خوف ان پہ طاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کا حوالہ دے کر کہ جب مسلمان تھوڑے تھے، کمزور تھے، ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے، اس وقت کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فآواکم، اس کے بعد تم کو پناہ دی، تم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ٹھہراؤ بخشا۔ کیوں بخشا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان مسلمانوں کے اعمال پسند آ چکے تھے۔ ان مسلمانوں کا ایک وتیرہ بن چکا تھا کہ جب وہ کالو یا کالا لفظ زبان سے کہہ دیتے تھے اس پہ جم جاتے تھے۔ ان کے زندگی کا طریقہ کار، ان کے ایمان کا لیول، ان کا طریقہ تکلم، ان کا طرز تخاطب، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو انتہا درجے کا محبوب ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ نے ان کو زمین پر ٹھہراؤ بخشا، ان کو پناہ دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر ان کو مضبوط کیا اپنی مدد کے ساتھ۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ان کو رزق دیا آسن چیزوں سے، طیب چیزوں سے، حلال چیزوں سے۔ یہ طیبات چیزیں کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کفار لوگ بہت ساری ایسی چیزیں کھاتے تھے جنہیں آج کل ہم حرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ کافروں کو آج بھی دیکھ لو، دنیا کے جس ملک میں بھی کافر رہتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر قسم کی چیز کھا رہے ہیں، اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اور ان چیزوں کے کھانے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پیئیں گا ڈاکٹر، جتنی بھی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جتنے وائرس نئے سے نئے آ رہے ہیں، یہ سارے ان ملکوں سے آ رہے ہیں۔ وہ ہر حرام چیز کو کھا جاتے ہیں، اور پھر انسانوں سے ڈیل کرتا کرتا وہ وائرس ہم مسلمانوں میں بھی آ کے پھیل جاتا ہے، جہاں پہ ہم حرام چیز کھانا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تم کو آسن چیزوں سے، طیب پاک صاف چیزوں سے میں نے رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ میرا حق ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ یہ پڑھنے کا مقصد ہے صرف یہ بتانا کہ مصیبت کا لفظ کیا ہوتا ہے۔ مصیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تھوڑے تھے، کمزور تھے، ہر وقت خوف میں مبتلا رہتے تھے، اس وقت انہوں نے پڑھا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا دیا، ٹھہراؤ دیا، زمین میں استقامت بخشی۔ اب اس کے بعد مصیبت کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہَا، تم لوگوں نے جب ان کو مصیبت میں ڈالا، حالانکہ اس سے پہلے، اللہ معاف کرے، جب تم لوگوں پر مصیبت آ گئی حالانکہ اس سے پہلے تم ان کو اس سے دگنی مصیبت میں ڈال چکے تھے، قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تو تم کہنے لگے یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، ان سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو کوئی کسی کا ایسا احسان نہیں ہے اللہ پر کہ ہاں جی مسلمان، اگر مسلمان چند ایک ہو گئے ہیں بعد میں غلطیاں بھی کرتے رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑی بے نیاز ہستی ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیہَا، یہ جنگ احد کی طرف واقعہ ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ، کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی تھی جہاں سے خدشہ تھا مسلمانوں کو کہ یہ دشمن یہاں سے ہم پہ پچھلی طرف سے اٹیک کر سکتا ہے، لشکر کی پچھلی طرف سے آ کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ آپ نے یہاں اس گھاٹی کو، اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے تاکہ کوئی دشمن کا جتھا یہاں سے آ کے ہم پر وار نہ کرے۔ اب انسان ہونے کے ناطے جو صحابہ اکرام وہاں پہ اپوائنٹڈ تھے رکھوالی کرنے کے لیے، وہ بھی انسان تھے۔ جب بظاہر ان کو یہ نظر آ گیا کہ ہاں جی اب ہم نے جنگ جیت لی ہے، کفار پسپا ہو چکی ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، میدان چھوڑ کر دوڑ رہے ہیں، مال غنیمت ہے،
पड़ा हुआ है मैदान में, वो जाके हम उठाने शुरू कर देते हैं। वो सहाबा वहां छोड़ के, वो जगह छोड़ के वहां मैदान में चले गए, वहां से माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए हैं, काफिरों की तरफ से लड़ रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, बेहतरीन किस्म के जंगी जर्नैल इस्लाम में आके साबित हुए हैं। लेकिन होनहार बिरवा के चिकने चिकने पाल, जो बंदा ज़हीन होता है, जो माहिर होता है, जिस फील्ड में होता है, उसका बचपन से ही पता चल जाता है ये क्या चीज़ है, ये कुछ बनने वाला है आइंदा जाके। तो उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, अपने लश्कर वालों को इकट्ठा किया और घोड़े दौड़ा के पीछे से आके मुसलमानों पे हमला आवर हो गए। और फिर उसके बाद की तफसील जो है वो बहुत लंबी है, जब कभी जंग उहद का वाक़या मैं बयान करूंगा उसमें इंशाअल्लाह उसका पूरा नक्शा खींच के आपको बता दूंगा। तो उस मुसीबत में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पे इतनी मुसीबत टूटी थी कि 72 लोग वहां पे उस जगह पे शहीद हुए थे। और मुसलमानों का बेशक और मेन नुकसान होने की रीज़न भी वही बनी थी, वगरना मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं हुआ था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी उसी मुसीबत में जख्मी हुए थे, दांत मुबारक टूट गए थे, शहीद हो गए थे दांत मुबारक। जो उन्होंने खुद पहना हुआ था उसकी कड़ी यहाँ तलवार लगने से यहाँ पे आके सर में और जबड़े में धस गई थी आके। इतनी मुसीबत के वक्त को अल्लाह ताला ने कहा है कि जब कोई मुसीबत आती है तो फिर ये पढ़ते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये है मुसीबत का पैरामीटर। यहाँ पे दोनों जगहों पे कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये महसूस हो सके कि कोई इनफरादी अमल की वजह से कोई तकलीफ है, किसी को कोई मुसीबत आ गई है। ये इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई गलतियों की वजह से जो मुसीबत आती है ये उसका जिक्र होता है। और उस मुसीबत पे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम कहो हम अल्लाह ही के तरफ से हैं, अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम हर वक्त रजू करने में रहेंगे। अब इस कालू के लफ्ज़ की तरफ आते हैं कि कालू का लफ्ज़ ये नहीं है सिर्फ ज़बान से कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर ही लम्हे हम भूल गए हैं उसको। ज़बान से कहना और करना, करके दिखाना, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें एक छोटा सा वाक़या याद आता है मुझे, मैं सुना देता हूँ, बड़ा मुख्तसर है। हमारे रेडियो के एक फनकार होते थे, निज़ामुद्दीन के नाम पे प्रोग्राम करते थे, मिर्ज़ा सुल्तान बेग उनका नाम था। उन्होंने एक दफ़ा सुनाया था कि कहना और करना में क्या फ़र्क होता है। कहना होता है एक मकौड़ा, बड़ा बदनुमा शक्ल, बहुत सारी टांगे होती हैं उसकी, जो कोई काम नहीं करता, सिर्फ वो दरख्तों पे फिरता है और अजीब व गरीब किस्म की वो बारीक बारीक तारे बिछाता रहता है। वो तारे किसी काम नहीं आती, दुनिया में कोई काम नहीं उन तारों का। जब कोई बंदा दरख्तों के पास से गुजरता है वो तारे उसके चेहरे पे लगती हैं, वो इंतही का हतमेज़ चीज़ होती है। ये है कहना। करना क्या है? करना एक फूल का नाम है जो बड़ा खुशबूदार और बड़ा खुश शक्ल फूल है। अब एक फूल है, एक कीड़ा मकोड़ा है। कहना और करना, कह तो हम देते हैं, बड़बड़ा हम देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हमें ये भी नहीं पता है कि किस वक्त के लिए, किस मुसीबत के लिए, किस टाइम के लिए ये लफ्ज़ मखसूस है, लेकिन हम बिला रोक टोक सुनी सुनाई चीज़ों पे ये कह देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन उसके बाद उसको करते नहीं हैं। ये कहना और करने का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो लोग करके दिखाते हैं उनका अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है उनके बारे में। यहाँ से मैं वापस फिर वहीं जाऊँगा कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लफ्ज़ कहे कि इस्तकामत पे रहने वाले लोगों के लिए क्या अनामत मुकर्रर कर रखे हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। ये ईमान की दलील है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है, हमें पालने वाला अल्लाह है, हमें रोज़ी अल्लाह ने देनी है, रब्बुल आलमीन है, तो हमारा भी वही रब है। सुम्मस्तकामू, फिर इसके ऊपर वो इस्तकामत से डटे रहते हैं, फिर इसको करके दिखाते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है और कोई हमें रोज़ी देने वाला नहीं है, किसी के आगे हमने हाथ नहीं फैलाना है। फिर उनको अनाम में अल्लाह ताला क्या देता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु, फिर उन पर फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते नाज़िल होते हैं।
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ رب اللہ کہہ دیا، پھر اس پہ استقامت سے ڈٹے رہے، اور اس کے بعد یہ مقام آتا ہے کہ ہاں جی فرشتے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتے ہیں۔ یہ وہی ہے جس کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیول کا ایمان پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہم پہ بھی اتار دیتے ہیں۔ فرشتے نہ ختم ہو گئے ہیں، نہ اللہ کا حکم ختم ہو گیا ہے، غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم ایمان پہ قائم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور وہ فرشتے آ کے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا ہے، حزن و ملال میں مبتلا نہیں ہونا ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے اور تم سے جس کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے قالو کہہ کے اس کے اوپر قائم رہنے والوں کا مقام۔ اب میں دوبارہ اسی آیت پہ آتا ہوں، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے زندگی میں ہر وقت ترجیح رکھنا ہے۔ زندگی اگر ختم کرنی ہے تو اللہ کے نام پہ کرنی ہے، جانا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اس میں ذرا غور فرمایا جائے، اگر جو کفار مرتے ہیں، غیر مسلم مرتے ہیں، بت پرست مرتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے پاس ہی جاتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس جانے کا پیرامیٹر اور ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں گے، ہماری عزت افزائی وہاں پہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ بخشش فرمائے گا ہماری۔ لیکن اگر ہم اللہ کے ناراضگی مول لے کے وہاں پہ جائیں گے تو اس وقت تو ہمیں وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا ماسوائے عذاب اور شرمندگی کے۔ ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور ماسوائے پسینوں پسینے ہونے کے وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ اب وہاں پہ جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے آیت کا، تتنزل الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ تم پر فرشتے اتریں گے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے داد و تحسین، آفرین، خوش بختی کے علامتیں یہ ساری کی ساری اتریں گی، ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ صلوات اور رحمت ان کا ترجمہ میں کسی لیکچر میں پھر کروں گا۔ آج صلوات کا تھوڑا سا سورہ احزاب کے متعلق میں تھوڑا سا بتا دوں گا کہ صلوات کے معنی کیا ہے، باقی کا پینڈنگ رکھا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ کہہ دینے کے بعد جو لوگ استقامت پہ رہتے ہیں، جو ایمان کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی طرف سے داد و تحسین اترتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے انعام ملتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے واضح الفاظ میں بتایا گیا ہدن للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پہلے ایمان لانا ضروری ہے، قالوا ربنا اللہ یہ کہنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان پہ استقامت سے رہنا۔ دنیا کی کوئی مصیبت آئے، دنیا میں کوئی کچھ بھی ہو جائے، جنگ لگ جائے، لڑائیاں ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے کفار کے ساتھ، ہمیں ایمان پہ استقامت سے رہنا ہے، ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ جانا ہے۔ آج کل کیا ہے، ہمیں یورپی یونین والے یہ دھمکی لگا دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کو چھوڑ دو ورنہ ہم آپ سے تجارت بند کر دیں گے، ہم کر کے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں ہے دوستو، یہ انا للہ۔ جتنی بار مرضی پڑھتے رہو، جب تک یہ چیزیں نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صلوات کے انعام سے اللہ معاف کرے محروم رکھے گا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اب اس میں کیا چیز ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جی، یہ ان کافروں کو، ان غیر مسلموں کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے، جو مکہ معظمہ میں ہمارے نبی کے بارے میں کوئی کاہن کہتا تھا، کوئی مجنوں کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، جو ان سے گھٹیا لفظ اللہ معاف کرے ہو سکتے تھے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر دیتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو، ان لوگوں کو جواب دیا ہے کہ یہ نبی جن کو آپ اتنے چھوٹے چھوٹے اور گھٹیا قسم کے الفاظ جن کے ساتھ منسوب کرتے ہو، ان کی شان کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اس نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اب وہ نبی کون تھے کہ جن کا ایک ایک لفظ بڑا سریع الاثر تھا، بڑا زود الاثر ہوتا تھا، اور مدت مدید تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتا تھا، یہ ان کی صحبت کا اثر تھا۔ اب اس نبی کی شان برداشت کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت آج تک دنیا میں کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکا ہے۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ان ساروں میں سے اگر سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی ہیں، اور دنیا کو بتایا ہے کہ برداشت ہوتی کیا ہے، قوت برداشت کی انتہا کر کے دکھائی ہے۔ اب ایسے عظیم انسان کے لیے اگر کوئی گھٹیا لفظ بولے جائیں تو پھر یہ افسوس کی بات ہی ہو سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ایسے جلیل القدر انسان پر صلوات بھیجتے ہیں، اور ان پہ اور سارے مسلمانوں کے لیے یہ لازم ہے کہ تم بھی ان پر درود بھیجو، تم بھی ان پر صلوات بھیجو، سلمو تسلیما، اور اپنے سر ان کے آگے خم کر دو تسلیمات کے لیے، کہ جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے صلوات کا۔ اب اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ صلوات، رحمہ اور مقتدون، ان تین لفظوں میں میں تھوڑا سا ڈسکشن کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے کہے ہوئے الفاظ میں اثر پیدا کرے، لوگوں کے دل میں اتار دے، اور آئندہ کے لیے میری زبان میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا کرے۔ آمین۔